السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف کے جی این اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں میں ہوں غلام رسول، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہت اچھا ویڈیو ہے جو حافظ احسان قادری صاحب کا ہے، جو سری لنکا کے ہے اور مناظر بھی ہے۔ جو بدعقیدہ لوگ رہتے ہیں ان کے کئی بدعقیدہ لوگوں کو چھکے چھڑا دیے ہیں، جو سنت والجماعت کا بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں۔ ذاکر نائک کو کئی ٹائم سے، کتنے سال سے، میرے خیال سے 5-6 سال یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے، کب سے اس کو چیلنج کر رہے، وہ بھی اس کے سامنے بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمت نہیں اس کے اندر، بھگوڑا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے احسان قادری صاحب کو دیکھ کر کے، بہانہ بازی کرتا ہے اور بہانے ڈھونڈتے رہتا ہے۔ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیت ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے، ایک آیت تو دکھا دیجئے۔ So, simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? تو جواب نہیں دے پائے، کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا۔ 4.5 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا۔ اور ہم نے پہلے بھی یہاں چیتا کیمپ میں کہا ہے، بمبئی میں بھی کہا ہے، کیرلا میں بھی کہا ہے، اب بھی کہہ دیتے ہیں، یہاں کوئی ذاکر نائک کا ماننے والا ہو تو برائے مہربانی اس سے یہ آپ ریکویسٹ کریں کہ حافظ احسان کے سوال کا جواب دے دو۔ تو حافظ احسان قادری صاحب کا ایک ویڈیو مجھے ملا ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے، تو اس کے اندر ہمیں جاننے لائق بہت ساری انفارمیشن ہے سنت والجماعت کے لیے، اور جو بدعقیدہ لوگ رہتے ہیں، ہم سنت والجماعت کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر زوردار تماچا ہے جو حافظ احسان قادری صاحب نے مارا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں حافظ احسان قادری صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اور لاسٹ میں اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ چلیے ساتھ میں مل کر دیکھتے ہیں پورا ویڈیو، آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اولیاء کے خلاف بولنے والا وہ شیطان کا ویپن استعمال کر رہا ہے، اللہ شیطانی ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ دلیل چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو حکم دیا نا فرشتوں کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ بے شک پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ کہاں پر نائب بنانے والا اللہ؟ زمین پر۔ دلیل انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا، تو زمین پر تو آنا ہی ہے۔ بے شک۔ لیکن وہاں بھی کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیا تبھی زمین پر آئے۔ اللہ، یہاں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا، تو زمین پر تو آنا ہی تھا۔ بے شک۔ تو گناہ انبیاء کرام کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ پھر اللہ وہ رب ہے، اس نے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ فرمایا، اور عربی کے ایک ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ میں، کہ آدم علیہ السلام ہمارے حکم کو بھول گئے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر وہ فعل نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا، تم کہتے ہو کہ گناہ کیا، ہم تمہاری بات کو مانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانے۔ پھر زمین میں آنے سے پہلے زمین کا تذکرہ موجود ہے تو آنا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، سوائے کس نے نہیں کیا سجدہ؟ ابلیس۔ کیا وہ فرشتہ تھا؟ تو حکم تو فرشتوں کو ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس کا تذکرہ کیوں ہوا؟ تو مفسرون فرماتے ہیں ابلیس فرشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں، گل مل کے رہتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا، اس لیے اس حکم کے زمرے میں ابلیس بھی شامل ہو گیا۔ اب ابلیس نے کیا کہا، یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں گا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ اور یہی قاسم نانوتوی نے تہذیر الناس میں لکھا کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ قاسم نانوتوی کو ذہن دینے والا ابلیس ہے۔
انا خیر من نبی سے بہتر کہنا یہ ابلیس کا قول ہے. اور یہی بات قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھی کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. لیکن انفارچونیٹلی آج بھی تحذیر الناس چھپ رہی ہے. براہین قاطعہ جس میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ تو اللہ نے شیطان کو علم دیا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ حضور کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے. عجیب سی بات ہے، حضور کا علم ثابت کرنا یہ شرک اگر ہے تو شیطان کا علم ثابت کرنا بھی تو شرک ہوا. لیکن یہ لکھا کہ شیطان کا علم ثابت ہے، حضور کا علم ثابت کرنا شرک ہے. اس کا مطلب شیطان کو اللہ کے برابر کر دیا. شرک اللہ کے ساتھ ایسوسیشن کرنا ہوا تو حضور کو علم غیب ثابت کرنا شرک ہے، تو شیطان کے تعلق سے بھی شرک ہونا چاہیے. لیکن ان کی جہالت دیکھیں، آج بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے. اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ معاذ اللہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے. محترم حضرات، کتنی عجیب سی بات ہے. عرب علماء کے درمیان جب دیوبندی جاتا ہے تو المحند پیش کر کے کہتا ہے ہمارے عقائد تو وہی ہے جو آپ کے عقائد ہیں. لیکن ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اسی کتابوں کو جو ان کے بزرگوں نے لکھا، تحذیر الناس، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، فتاوی رشیدیہ، انہی کتابوں کو عام کر رہے ہیں. عرب علماء کے درمیان سنی بنتے ہیں. المحند کتاب کو دکھا کر کے ہمارے عقائد وہی ہے، تو دیوبندی منافق ہوتے ہیں. جی ظاہر منافقت ہے. یہاں ایک بات، وہاں ایک بات، وہاں اپنے کو سنی پیش کرتے ہو اور یہاں تمہاری وہی کتابیں چھپ رہی ہیں. الحمدللہ سنیوں کے اندر منافقت چیز نہیں ہے. جی جی غلام رضا جو بھی ہوتا ہے سامنے بول دیتا. بے شک. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ابلیس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرج، نکل جا جنت سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے ابلیس قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے. پھر ابلیس نے ایک عرضی پیش کی. اب یہ مت کہنا کہ دعا قبول ہو گئی. ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ تو مجھے قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لیے زندگی عطا فرما. دعا قبول ہوئی ہوتی تو تب تک کے لیے زندہ رہتا نا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. صرف قیامت تک زندگی دی جائے گی، قیامت کے بعد اٹھائے جانے تک نہیں. جب قیامت میں سب کو موت آنی ہے، ابلیس کو بھی مرنا ہے. جی جی جی. اب ابلیس نے کہا فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تمام لوگوں کو اے اللہ گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر اے اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. ہائے ہائے. ابلیس جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے اولیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں وہ میری حفاظت میں ہے، تمہارا ان کے اوپر داؤ نہیں چلے گا. جی. اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں. بے شک. اب ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے تو ہم عام کامن لوگوں کی طرف راغب ہو یا ان لوگوں کی طرف راغب ہو جن کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے. تو ہمارا ایمان ہم کو بچانا ہے تو اولیاء کرام سے نسبت رکھنا ضروری ہے. یہ بھی قرآن کریم سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک. تو کیا پتا چلا؟ ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء کرام کے ساتھ رہو. اب ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اولیاء سے دور کرتے ہیں. تو اب اولیاء کرام سے دور کرنا ہی ایمان کی سیکیورٹی کو لوز کرنے کا ذریعہ ہے. اولیاء کرام ایمان کے لیے سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے. تو اولیاء سے دور کریں گے تبھی وہ سیکیورٹی لوز ہوگی تو آسانی سے ایمان لوٹ لے گا. یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو وار ہوتی ہے وہابیوں کی طرف سے وہ ہوتی ہے کہ مزارات پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، نیاز کرنے کی ضرورت کیا ہے، بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے. اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال کر اولیاء سے رفتہ رفتہ دور کرتے ہیں. جب دور کریں گے تو ایمان لوز ہو جائے گا،
جب ایمان کی سیکیورٹی لوز ہو جائے گی تو ایمان آسانی سے شیطان لوٹ لے گا. تو ان کی چال پر ہرگز نہیں آنا, ہمارے بزرگوں کے سائے میں رہو. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. اللہ اپنے نیک بندوں کے سائے میں ہمیں ہمیشہ رکھے, صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی نیک بندوں کے سائے میں رکھے. یہ بھی قرآن سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہماری تعلیم کے لیے, توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ کا نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے, قبر میں بھی نبی, جنت میں بھی نبی. تو ایمان ہی پر تو دنیا سے جائیں گے, بلکہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان پر موت کی دعا کر کے ہمیں تعلیم دی کہ ہر وقت ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرنا. اور نبی سے بڑھ کر صالح کون ہے؟ لیکن فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, یا اللہ صالحین سے ملا دے. ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمیشہ صالحین کے ساتھ رہنے کی دعا کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ دعا کریں کہ یا اللہ میری بخشش فرما, یا اللہ مجھے روزی عطا فرما, میرے بچوں کو صحت عطا فرما, والدین کو صحت عطا فرما, ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما, نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا مضبوط فرما دے. اور میری ایک یہ بھی دعا ہے, آپ سب بھی آمین کہہ دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی, ایمان والی موت, اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بہت ہی پیارا ویڈیو تھا اور بڑی مشکل سے ویڈیو ملا ہے سوشل میڈیا پہ مجھے. حافظ احسان قادری صاحب کا, سری لنکا کے ہے, اور وہ مناظر بھی ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے, اور ان کا کئی سارے چیلنج ہے جو بد عقیدہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے. تو وہ لوگ ایک بار ان کو چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کرے اس کا چیلنج, ہے نا, اس کے سامنے ایک بار بیٹھ جائے, تاکہ یہ جو ہمارے اندر آپس میں جو کہتے ہیں نا کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, تو آپ لوگ بیٹھ جائے. اور جو ہم بیچ بیچ میں جو بھی کچھ چیز نقی ہوتی ہے آپ کی کتابوں میں سے جو بتائی نا, کہ قاسم نانوتوی نے تیسیر الناس میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے, ابلیس کا ذکر کیا ہے, ابلیس کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, نبی سے بھی زیادہ ہے. تو آپ ثابت کریں, ہے نا. اور دوسرا لکھا ہے براہین قاطعہ خلیل احمد امبیٹھوی نے, تو اس نے بھی لکھا ہے کہ نبی سے زیادہ شیطان کا علم. کیا یار آپ لوگ تو پھر شیطان کو ماننے لگو نا, نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو, ہے نا. بات کڑوی ہے لیکن آپ کے لیے جمیں گی, ہے نا. اور نبی کا علم ثابت کرنا شرک. ارے یار شیطان کا علم ثابت کر رہے, حافظ صاحب نے بتایا نا ابھی, شیطان کا علم ثابت کرنے میں آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہے, اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا علم ثابت کرنے میں آپ کو شرک دکھتا ہے. جنہوں نے شرک سے بچانے کا جو شرک سے بچانے کے لیے آئے دنیا میں, ایک اللہ کی عبادت کرنے اور قرآن شریف لے کر آئے اور خاتم النبی بن کر آئے, تو آپ لوگ کیا یار, آپ کو شرم آنی چاہیے. اور رشید احمد گنگوٹھوی, جو رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ رب جھوٹ بول سکتا ہے. کیا یار تم کیسے مسلمان ہو, شرم کرو, شرم کرو. اور ایسی کتابیں آپ لوگ چھاپ رہے, ابھی جو چھاپ رہے وہ گنہگار ہے. آپ کو یہ سب عبارتیں ہیں نا, اس کے اوپر نیچے کچھ لکھنا چاہیے کہ یہ عبارت لکھی ہے. اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے, سنت والجماعت کو ایک بنا کے رکھنا ہے, تو یہ جو حافظ احسان قادری صاحب نے ابھی ایک واقعہ بتایا نا کہ ابلیس کو جنت سے نکالا اور قیامت تک کی مہلت دی, تو ابلیس کے پاس جو آپ دیکھیں گے ابلیس بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور ابلیس نے مانگا بھی اللہ سے, ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ, تو نے میری عبادت کی ہے تو میں تجھے قیامت کے دن تک اٹھانے جانے کی مہلت نہیں دیتا ہوں, قیامت تک کی مہلت دیتا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت سب کو موت آنی ہے, تب تک کہ تمہیں مہلت ہے. جاؤ, تم کو جس کو بہکانا بہکا لو, لیکن جو میرے نیک بندے رہیں گے, وہ ابلیس خود بولا نا کہ تمہارے میں نیک بندے جو اللہ کے ولی رہتے ہیں. حافظ احسان قادری صاحب نے بھی بتایا نا
کہ ان کو نہیں بہکا پائیں گے. یہ ابلیس جو ہے وہ ان کو نہیں بہکا پائے گا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ان کو بہکانا ابلیس کے بس کی بات نہیں. اسی لیے ہم لوگ اللہ کے ولی کے ساتھ میں رہتے ہیں، اللہ کے ولی کی صحبت میں رہتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں. تو آپ لوگ ہم لوگوں کے اوپر انگلی اٹھانا بند کریں. یہ آپسی میل جول اور بھائی چارہ بنائے رکھنے کے حساب سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ لوگوں کو اگر برا لگتا ہے تو ایک بار کمنٹ میں بھی کچھ لکھیے برا کتنا لگا ہے، پھر اس کا جواب ریپلے میں آپ کو ملے گا ویڈیو کے اندر. تو ابلیس نے کہا میں جو تمہارے نیک صالح بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. تو ابلیس کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے ولی ہے، ان کو گمراہ کرنا آسان بات نہیں ہے. اور آپ لوگ جو ہے وہ اللہ کے ولی کے مزار پہ جانے سے روکتے ہیں، فاتحہ خوانی سے روکتے ہیں، نیاز بنانے سے روکتے ہیں. ہم لوگ ان کو بخشواتے نہیں ہیں. میرے پاس میں ایک بات آئی کہ آپ لوگ اللہ کے ولی کی روح کو ایصال کر کے ان کی روح کو بخشواتے ہو. ارے ہماری کیا اوقات ہے اللہ کے ولی کی روح کو ہم لوگ بخشوائے اللہ سے؟ ہم گنہگار بندے ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہے. وہ لوگ ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کرائیں گے اللہ سے. ہم لوگ ان کو ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ ان کو ثواب پہنچا. جو ہم نے کچھ رکھا ہے، جو آیتیں پڑھی ہے قرآن شریف کی، وہ رب سے یہ دعا ہم لوگ کرتے ہیں کہ ان کا جو ثواب ہے ان کو پہنچا دے. ہم لوگ ان کی روح کو نہیں بخشواتے. آپ لوگ آپ لوگ اتنا سارا قرآن شریف پڑھتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں پاتے کہ ہم لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. آگے چل کے بات ہوگی، ابلیس کے بارے میں بھی اور تذکرہ کریں گے. تو یہ حافظ احسان قادری صاحب کا آج کے لیے بس اتنا ہی. حافظ احسان قادری صاحب کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس کے اندر اپنے سجھاؤ ضرور دیں ہمیں. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو موبائل کے ذریعے ملتی رہے. ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.